ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا صدق اللہ العظیم۔ قرآن اور حدیث جگہ جگہ اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اللہ کی اطاعت کریں اور رسول کی اطاعت کریں، اور رسول کی اطاعت کرنا اللہ ہی کی اطاعت کرنا ہے۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں کہا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی بات مان لی اس نے سمجھو اللہ ہی کی بات مانی، اور جو اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود، مسلمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود رسول کی بات نہ مانے تو اس کے لیے دنیا کے اندر بھی بہت ہی سخت وعید ہے، بہت ہی برا انجام اس آدمی کے لیے ہے، اور آخرت میں تو برا انجام ہوگا ہی۔ آپ کے سامنے جو آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں کے اندر ایک ایسا ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ ایک آدمی تھا جس کا نام تھا بشر۔ یہ بشر بظاہر تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، یعنی اپنے کو مسلمان کہتا تھا، مگر حقیقت میں اس شخص نے اپنے دل میں کفر چھپا رکھا تھا۔ حقیقت میں یہ دل میں کفر چھپا رکھا تھا، اور ایسے ہی آدمی کو بولتے ہیں منافق۔ منافق تو وہی ہوا نا کہ جو زبان پہ تو اسلام کا دعویٰ کرے لیکن دل میں اس نے کفر چھپا رکھا ہو۔ تو ایک مرتبہ اس آدمی کا کیا نام بتایا، اس کا نام بتایا میں نے بشر۔ ایک مرتبہ اس کا ایک یہودی سے جھگڑا ہو گیا، اس آدمی کا۔ جب دونوں کا جھگڑا ہو گیا تو بشر کہنے لگا کہ چلو اپنا جھگڑا لے کر کے جاتے ہیں کعب ابن اشرف کے پاس، اور کعب ابن اشرف یہ یہودیوں کا سردار تھا اور حضور کا کٹر دشمن۔ لیکن یہودی کہنے لگا کہ نہیں، یہ بھلے ہی ہمارا سردار ہو کعب ابن اشرف، ہم چلتے ہیں تمہارے نبی محمد کے پاس۔ یعنی کمال کی بات ہو گئی، ایک ایسا آدمی جو اپنے کو مسلمان بتاتا ہے، جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے، بھلے ہی وہ اندر سے منافق ہو، لیکن دعویٰ تو اسلام کا کر رہا ہے نا۔ تو جو آدمی یہودی ہے کھلے طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہارے نبی محمد کے پاس چلتے ہیں، وہاں ہم فیصلہ کرائیں گے، اور جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، ہم کعب ابن اشرف کے پاس چلتے ہیں، وہ فیصلہ کرے گا۔ اور کعب ابن اشرف کے بارے میں نے بتا دیا کہ یہ یہودیوں کا سردار تھا اور حضور کا، اسلام کا سخت ترین دشمن۔ تو پہلے تو دونوں اسی بات میں الجھ گئے، یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں چلنا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں چلنا ہے۔ آخر کار یہودی غالب آیا اور اپنا جھگڑا لے کر کے آ گئے حضور کے پاس۔ اچھا، حضور کے پاس تو جھگڑا لے کر کے آئے، لیکن پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ بشر جو منافق تھا وہ کعب ابن اشرف کے پاس کیوں لے جانا چاہتا تھا، اور یہودی اس معاملے کو حضور کے پاس کیوں لے جانا چاہتا تھا، اس میں کیا وجہ ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ان دونوں کا جو جھگڑا ہو گیا تھا، اس جھگڑے میں حق پر یہودی تھا۔ اس جھگڑے میں حق پر کون تھا؟ یہودی۔ تو اسے چونکہ یقین تھا کہ فیصلہ میرے ہی حق میں آنا ہے، کیونکہ میں حق پر ہوں، میرے پاس دلائل ہیں۔ اگر ہم اپنے سردار کے پاس لے کر کے جاتے ہیں تو وہ بھی میرے حق میں فیصلہ کرے گا، کیونکہ میں حق پر ہوں۔
مگر یہودی کو اپنے سردار پر اعتماد سے زیادہ حضور پہ اعتماد تھا، بھلے ہی وہ یہودی ہو، کیونکہ یہودی مسلمان تھوڑا ہی ہوتا ہے، یہودی تو کافر ہوتا ہے، حضور کی نبوت پر وہ یقین نہیں رکھتا۔ یہودی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو تورات پر ایمان رکھتے ہوں، جو حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے ہوں، ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، ان کو یہودی بولتے ہیں۔ اور بشر جو منافق تھا وہ حق پہ نہیں تھا، اسے پتہ تھا کہ میں بھلے ہی اسلام کا دعویٰ کرتا ہوں مگر اللہ کے نبی صحیح فیصلہ کریں گے۔ وہاں ایسا نہیں ہوتا کہ یہ آدمی چونکہ ہماری جماعت میں سے ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لہٰذا ہم اس کے حق میں فیصلہ کریں گے، جیسے آج کل کی اندھی عدالتیں ہیں، اندھی پنچایتیں ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون حق پر ہے کون حق پر نہیں ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا حامی کون ہے، سمجھے؟ ہاں، ہمارا حامی کون ہے، ہمارے پکش کا کون ہے۔ یا آج کل جو گاؤں دیہاتوں میں جو پنچایتیں چلتی ہیں نا، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیں کون بلا کے لایا ہے نا، ہم کو بلا کے کون لایا ہے اور ہم کو دعوتیں اور کھانا کون کھلا رہا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں، لہٰذا اس کی طرف سے ہی بولنا ہے۔ سامنے والا فریق چاہے وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، اس کو نہیں دیکھتے، ہمیں بلا کے کون لایا ہے وہ بات اسی کے پکش میں ہمیں بولنا ہے۔ مگر اللہ کے نبی کے یہاں ایسا نہیں تھا۔ حضور یہ دیکھتے تھے کہ ان میں سے حق پر کون ہے، لہذا جو حق پر ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، وہ ہم میں سے ہو یا ہم میں سے نہ ہو۔ تو یہودی چونکہ سمجھ رہا تھا کہ میں حق پر ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں حق فیصلہ ہوگا، اسے پورا پکا یقین تھا، اسی لیے وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی ہم اس جھگڑے کو محمد کے پاس لے کر کے چلتے ہیں، اور بشر حق پر نہیں تھا اس لیے وہ کعب بن اشرف کے پاس جانے کی بات کہتا تھا۔ آخرکار دونوں کے دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، سمجھے؟ حضور نے سب سے پہلے دونوں کی باتوں کو سنا، اللہ کے نبی نے سب سے پہلے دونوں کی باتوں کو سنا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کس بات پہ جھگڑا ہے، کیوں جھگڑا ہو رہا ہے۔ اور بات بھی یہی ہے، اگر کسی آدمی کو فیصل بنایا گیا ہے، کسی آدمی کو اگر پنچ بنایا گیا ہے، تو حدیث کہتی ہے کہ جب تک کہ وہ دونوں کی بات برابر طور پر نہ سن لے اس کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ وہ فیصلہ دے دے۔ جب تک کہ دونوں فریقوں کی بات اچھی طرح نہ سمجھ لی جائے تو اس وقت تک فیصلہ دینے کا حق نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ایک کی سن کر کے فیصلہ دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ غلط ہوگا، دوسرے کی سن کر کے فیصلہ سنائیں گے تو یہ بھی غلط ہوگا۔ تو جو لوگ بیچ میں لائے جائیں، جن کے ہاتھ میں اختیار ہو، قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں فریقوں کی سنیں، اس کی بھی سنیں اور اس کی بھی سنیں، اور پھر غور و فکر کریں اور اس کے بعد وہ نتیجے پر پہنچیں کہ بھائی ہم کو فیصلہ کیا سنانا ہے۔ اللہ کے نبی نے دونوں کی باتوں کو سنا، سننے کے بعد ظاہر ہے کہ حضور کو لگا کہ حق پر یہودی ہے تو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور بشر جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اس کو صاف صاف بتا دیا کہ بھائی تو حق پر نہیں ہے، لہذا تجھ کو ہم کچھ نہیں ملے گا۔ اگر بشر سچا مسلمان ہوتا تب تو وہ حضور کی بات 100% مان لیتا، لیکن وہ تو منافق تھا، اس کے دل میں تو کھوٹ تھا۔ حضور کے پاس سے نکلنے کے بعد بشر کہنے لگا کہ نہیں، میری مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا۔ حالانکہ اگر یہ پکا سچا مسلمان ہوتا تو مان لیتا، لیکن دل میں چونکہ کھوٹ تھا، نفاق بھرا ہوا تھا، اس لیے کہنے لگا کہ بھائی فیصلہ صحیح نہیں ہوا، اور چلو تم ایک بار حضرت عمر کے پاس اور چلتے ہیں، وہاں جا کر کے ہم فیصلہ کرائیں گے۔ حالانکہ یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، اللہ کے نبی سے بڑھ کر کے کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟
حضور کے انصاف سے بڑھ کر اور کس کا انصاف ہو سکتا ہے؟ مگر اس منافق کو دیکھو، کہہ رہا ہے کہ ایک مرتبہ ہم عمر ابن الخطاب کے پاس ان کی عدالت میں چلتے ہیں اور وہاں سے فیصلہ کراتے ہیں۔ یہودی سوچنے لگا کہ تو یہودی نے بلکہ اس کو کہا بھی کہ تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور محمد سے بڑھ کر کے فیصلہ اور کس کا ہو سکتا ہے، تو وہاں کیوں کہہ رہا ہے جانے کو؟ لیکن یہودی کو چونکہ یقین تھا کہ میں حق پر ہوں، فیصلہ میرے بارے میں ہی آئے گا، اس لیے یہودی نے کہا کہ چل ٹھیک ہے، تو جہاں جانا چاہتا ہے میں وہیں جاؤں گا، چلو عمر ابن الخطاب کے پاس بھی چلتے ہیں۔ دونوں کے دونوں حضرت عمر کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کے اپنا اپنا معاملہ دونوں نے بتایا۔ حضرت عمر نے دونوں کی بات سنی۔ جب حضرت عمر دونوں کی بات سن چکے تو یہودی نے حضرت عمر کو یہ بھی بتا دیا کہ ابھی ابھی ہم آپ کے نبی محمد کے پاس سے آئے ہیں اور انہوں نے میرے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، اور یہ شخص جو بظاہر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، سمجھے، ہم دونوں وہاں سے آئے اور یہ حضور کے فیصلے پر پھر بھی راضی نہیں ہوا اور مجھے آپ کے پاس زبردستی لے کر کے آیا ہے۔ حضرت عمر نے جب یہ بات سنی، بس وہ تو آگ بگولا ہو گئے، سمجھے، جو کچھ وہ سن رہے تھے نا دونوں کی بات، وہیں اس فائل کو لپیٹ دیا اور کہا کہ ایسا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے پاس تم دونوں گئے اور وہاں سے فیصلہ کرا کر کے آئے اور یہ پھر بھی راضی نہیں ہوا اور پکڑ کر کے تجھے میرے پاس لایا ہے، ایسا ہوا ہے؟ کہ جی ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ بس کیا تھا، وہ تو آگ بگولا ہو گئے، بہت زیادہ برہم ہو گئے، کہنے لگے کہ اچھا ٹھہرو، ابھی ٹھہرو۔ چپکے سے اپنے گھر کے اندر گئے اور تلوار لائے اٹھا کر کے، سمجھے، تلوار لانے کے بعد اس منافق کو اتنی زور سے تلوار ماری، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور کہنے لگے کہ حضور کے پاس جا کر کے ان سے فیصلہ کرانے کے بعد میرے پاس آنے کی تمہیں جرأت کیسے ہوئی؟ جب اللہ کے نبی نے فیصلہ دے دیا تو تم یہاں کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی سے زیادہ انصاف کسی کی عدالت میں نہیں ہو سکتا، میری کیا حیثیت ہے حضور کے سامنے؟ سیدھی اس کی گردن ہی اڑا دی۔ حضرت عمر کی شان بھی یہی تھی، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ، عمر خطبے میں بار بار آتا ہے کہ شریعت کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت اگر کوئی ہے تو وہ حضرت عمر ہیں۔ حضرت عمر حضور کی شان میں گستاخی اور شریعت کی مخالفت بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنی توہین برداشت کر لیں گے، کوئی ان کو کچھ کہے اس کو برداشت کر لیں گے، مگر اللہ کے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے، حضور کی ذرا سی بھی توہین ہوتی ہو، وہ اس کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتے تھے، سیدھی گردن ہی اڑا دی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں مرڈر کرنا آسان کام تھا، جیسے ہمارے زمانے میں آسان کام نہیں ہے۔ کتنی لگتی ہے؟ 302 لگتی ہے نا؟ تو اس زمانے میں بھلے ہی قانون کتابی شکل میں نہ ہو، اس زمانے میں بھلے ہی کورٹ نہ ہو، لیکن اس زمانے میں بھی مرڈر کرنا آسان کام نہیں تھا، سمجھے، بہت مشکل ہو جایا کرتی تھی اگر کوئی مرڈر کر دیا کرتا تھا، قصاص دینا پڑتا تھا۔ ایک آدمی کے اگر کوئی مرڈر کر دے تو شریعت کا فیصلہ ہے 100 اونٹ، 100 اونٹ دو یا 100 اونٹوں کی قیمت دو۔ بتاؤ، 100 اونٹ جوڑنا، 100 اونٹ اکٹھے کرنا اور پھر مقتول کے ورثاء کو دینا معمولی کام تھا؟ 2-4 اونٹ بھی آج تو اس زمانے میں کوئی خرید نہیں سکتا، لیکن 100 اونٹ تھی قیمت اگر کوئی کسی کو قتل کر دے۔ اگر ناحق قتل کیا تو پھر تو گردن ہی اڑے گی، لیکن اگر مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ قیمت لینے پہ راضی ہو جائیں تو 100 اونٹ یا ان کی قیمت ہوتی تھی۔
تو حضرت عمر نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی کہ میں اس کی گردن اڑا رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، 100 اونٹ میں کہاں سے جٹاؤں گا، بالکل پرواہ نہیں کی، سیدھی گردن اڑا دی۔ اب اس کے بعد پھر جب اس کی گردن اڑ گئی، کس کی گردن اڑی؟ بشر نامی منافق کی۔ تو اس کے جو خاندان کے لوگ تھے سمجھے، وہ پھر چیمی گوئی کرنے لگے کہ عمر ابن الخطاب نے ایک مسلمان کو مار ڈالا۔ کس نے ان کو اختیار دیا؟ ایک مسلمان کی گردن اڑانے کا اختیار ان کو کس نے دیا؟ چیمی گوئیاں شروع کر دی اور کہنے لگے کہ وہ تو مسلمان تھا، وہ 5 وقت کا نمازی تھا، سمجھے، اور وہ اپنی زندگی میں جو کفریہ باتیں بکا، وہ آدمی جو اپنی زندگی میں کفریہ باتیں بکتا تھا، یعنی بشر، اس کی تعویل کرنے لگے۔ ظاہر ہے کہ حضور کے سامنے پھر وہ باتیں بھی آئی، یعنی اس کے گھر والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ مسلمان تھا، اور جو حضرت عمر کے حق میں تھے وہ کہنے لگے کہ نہیں وہ منافق تھا، اس نے فلاں دن یہ کفریہ بات بکی تھی، وہ فلاں دن حضور کی شان میں گستاخی کر رہا تھا۔ تو پھر اس کے گھر والے ان باتوں کی تعویلات کرنے لگے کہ نہیں اس کا ارادہ یہ نہیں تھا، وہ یہ تھوڑا ہی کہنا چاہتا تھا، اس بات کا مطلب تو یہ تھا اور وہ تھا۔ اس طرح وہ ہیلے بہانے کر کے اس کو درست ٹھہرانے لگے اور اس کو مسلمان ٹھہرانے لگے، اور مقصد یہ تھا کہ عمر ابن الخطاب کو کٹ گھڑے میں کھڑا کر دیا جائے، ان کے اوپر دعویٰ کیا جائے کہ انہوں نے ایک مسلمان کو ناحق قتل کیا ہے۔ پوری کوشش کرنے لگے، لیکن قرآن کریم جو اترا، قرآن کریم نے حضرت عمر کو بری قرار دیا اور کہا کہ منافق کی سزا، اس آدمی کی سزا جو رسول کی بات کو ٹھکرائے، جو رسول کے فیصلے کا مذاق کرے، ایسے آدمی کی سزا یہی ہونی چاہیے۔